السلام علیکم ناظرین، آپ کو خیر بیٹر ٹائمز کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فخر کاکا خیل، اور آج جو معاملات چل رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر، اور اب آج کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک کوئی نہ کوئی شکل امریکی گورنمنٹ کی بن چکی ہوگی، مطلب کہ کون جیتا ہے کون ہار رہا ہے، اور ظاہری بھی بات ہے صدارتی نظام ہے، تو جو بھی جیتتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ خود تشکیل دیتا ہے۔ امریکی انتخابات کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں اس وقت تین ایسے ممالک ہیں جن کے انتخابات کے حوالے سے عالمی سطح پر نظر رکھی جاتی ہے: چین، روس اور امریکہ۔ ظاہری بات ہے چین اور روس میں جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے اتنی پھر لوگوں میں جو دلچسپی ہے اتنی نہیں رہتی، کیونکہ کمیونسٹ ریجیمز ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹن کب سے کرسی پر موجود ہیں، اور پھر چین کی بھی یہی حالت ہے۔ لیکن امریکہ جو خود کو جمہوریت کا دعوے دار سمجھتا ہے اور ریگولرلی انتخابات اور آزادانہ انتخابات منعقد کرواتا ہے، اور پھر خصوصی طور پر ٹرمپ کے دور میں عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئیں اور صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی، تو اس وقت سب کی نظریں ان الیکشنز کے اوپر ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جو وہاں کے سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید ٹرمپ اس الیکشن میں رہ جائیں یا ہار جائیں، کیونکہ جو بائیڈن کی جو کیمپین تھی اس میں جو پولز آ رہے تھے اس میں واضح برتری جو بائیڈن کو حاصل تھی۔ گو کے پولز کے حوالے سے کافی متنازع قسم کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں کہ پول دکھاتے کچھ ہیں اور پھر اس کے بعد نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بار جو پول کرنے والے ادارے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہیں، اور 3% آگے 3% پیچھے اس کو ملا کر انہوں نے وہ ایک شکل بنائی ہے کہ جو بائیڈن کو اکثریت حاصل ہے۔ اگر جو بائیڈن جیتتے ہیں یا پھر ٹرمپ جیتتے ہیں کیا صورتحال ہوگی؟ ظاہری بات ہے پاکستان کے حوالے سے یہ اس وجہ سے اہم ہے یہ الیکشنز، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں خصوصی طور پر ٹرمپ کے دور میں جو افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے، امن معاہدے کے لیے پاکستان نے جس طریقے سے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، اور پھر خصوصی طور پر چونکہ ان کی افواج پھنسی ہوئی ہے تو پاکستان کے کردار سے انحراف ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ساتھ میں چونکہ ہماری جو دوستی ہے چین کے ساتھ، جس کو امریکہ اپنا حریف سمجھتا ہے، اور سی پیک جیسا میگا پروجیکٹ اس ملک کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے بھی جو امریکہ کی نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی نظر رکھتا ہے امریکی انتخابات کے اوپر۔ ساتھ میں امریکہ اور بھارت کے بیچ میں جو نئی دوستیاں بن رہی ہیں، نئے بلاک بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ظاہری باتیں پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہیں یا جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اونٹ کس کروٹ لیٹتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور کیا پالیسیز پھر وہ آگے چل کر سامنے آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے انتخابات پاکستان کے لیے اور پاکستان کے باشندوں کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے اوپر نظر رکھے، کیونکہ انہی سے پھر جو اس خطے کے معاملات ہیں وہ اس سے ایک رخ کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کہ ریپبلکن کے ٹرمپ تھے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، جو ریپبلکن پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہے وہ ہم نے بھی دیکھی۔ ڈیموکریٹ کے دور میں پاکستان کے ساتھ کچھ اور پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریپبلکن چاہتے ہیں یا پھر ڈیموکریٹ اس دفعہ یہ کپ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر، جہاں پر پی ڈی ایم کے نام سے ایک احتجاجی تحریک زور و شور سے جاری ہے۔ گوجرانوالہ میں، کوئٹہ میں اور اب پشاور میں وہ اسی مہینے وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، جلسہ کا انعقاد کریں گے۔ گو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس حوالے سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے ملکی اداروں کے اندر بھی اور خود پولیٹیکل سرکل کے اندر بھی۔ گو کہ کافی حد تک بیانات کی جو فارمیشن ہوتی ہے
وہ سامنے آتی ہے. کبھی وزیر داخلہ کچھ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں, کبھی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کچھ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ جاری کر لیتے ہیں, لیکن ایک بومکو کی سی کیفیت ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جماعتوں سے زیادہ خود ان کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے یا جو اعلانات تھے یا جو وعدے تھے, اور آج کے 21ویں صدی میں تو ہر چیز ویڈیو کے اوپر موجود ہے. تو اب جس طرح کہتے ہیں یاد مزی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, تو اگر پی ٹی آئی کے بس میں ہوتا تو وہ ایک کلک سے وہ تمام ویڈیوز اڑا دیتے جو پی ٹی آئی کی قیادت نے وقتاً فوقتاً جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ ویڈیوز پلیٹ فارم کے اوپر چڑھائی تھیں. لیکن اب حقیقی طور پر جو ان کا مقابلہ ہے اپنے ہی انہی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے, جس میں مہنگائی اوبیسلی سر فہرست ہے. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون اقتدار میں ہے کون اقتدار میں نہیں ہے, اپوزیشن کیا سوچتی ہے, بیانات کیا آ رہے ہیں, خان صاحب کیا سوچتے ہیں, ان کی اپنی کیبنٹ میں کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ نیب کے حوالے سے بھی جو ایک بیانیہ آتا تھا کہ وہ پکڑ دکڑ ہوگی, ان سے اربوں روپے چھینیں گے اور وہ عوام پر صرف کیے جائیں گے, تو وہ بھی نہیں رہا. لہٰذا اب عوام لٹرلی یعنی حقیقی طور پر ڈیٹیچ ہو گئے ہیں اس سارے امور مملکت سے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے گھریلو اخراجات ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں ہیں, ادویات ہیں, فوڈ ہے, یوٹیلیٹی بلز ہیں, کرائے ہیں, ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے, اس چیزوں میں جو پاکستان کے عام باشندے ہیں وہ بری طرح جکڑ چکے ہیں. اور اب اگر دیکھا جائے, اگر ایک سائنٹیفک سا آپ انالیسس دیکھ لیں تو 60% جو تبدیلی یا جو محرکات ہوں گے اس سسٹم کے حوالے سے, جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے اور جس میں حکومت بھی شامل ہے, 60% وہ ڈرائیونگ فورس ہوگی جو مہنگائی جو عام لوگوں کی لائف کو امپیکٹ کرتی ہے. یعنی اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو اس میں زیادہ تر کردار 60% جو مہنگائی ہے یا جو سہولیات کے عدم فراہمی ہے اس کا ہوگا, بے روزگاری ہے, ان چیزوں کا زیادہ رول ہوگا موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرنے کا. 40% کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوگا سیاسی, جس میں بل پاس نہ ہو, جو امور مملکت ہیں اس میں رکاوٹیں ہوں, حکومت کوئی فیصلہ نہ کر پائے, نئے ادارے نہ بنے, اداروں کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو, جو گورننس پولیٹیکل گورننس جس کو کہتے ہیں, یا جو ہڑتالیں ہوں گی, یا جو بے چینی ہے, ایون میڈیا کے اوپر جو قطغانے ہیں ان کا شمار بھی ان 40% جو مسائل ہیں ان میں ہوگا. یعنی 60% کا اختیار حکومت کے پاس ہے اگر وہ مہنگائی اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بے روزگاری, ادویات, صحت, تعلیم, ان کے ایشوز پر اگر وہ قابو پا لے تو 60% جو سیٹ اپ کی ڈسٹربنس ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. باقی کی ہے کنٹرول, لا اینڈ آرڈر, وہ ظاہری بات ہے جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کا کام ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں فاٹا کے اندر, بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں, ساتھ میں ڈسپلنڈ ہے اس کو برقرار رکھنا. ایون یہ کہ جس طرح پوزیشن کہتی ہے کہ نیب اور عدالتوں کے معاملات کو دیکھنا, تو وہ کافی حد تک جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو سہارا دیے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کیسز جو ہیں وہ مینیج ہو رہے ہیں. لیکن روڈز, دیہات, شہر, آبادیاں, ظاہری بات ہے یہ ملٹری کا کام نہیں ہے, یہ خان صاحب کو خود ہی کرنا پڑے گا, ان چیزوں پر قابو پانا پڑے گا. جہاں تک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو اسی ماہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں آہستہ آہستہ سے تیاریاں ہو رہی ہوں گی اس پورے مہینے کے اندر. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو اس مہینے میں امریکی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس ریجن کی وہ کس حد تک تبدیل ہوتی ہے یا ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو ہماری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اس میں اگلے مہینے یعنی ماہ دسمبر میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. مثلا 6 ایسے جنرل ہوں گے جو اپنی ریٹائرمنٹ کی مدت کو پہنچ جائیں گے, ان کی ریٹائرمنٹ ہوں گی. ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز ہیں جو اس وقت کور کمانڈر کراچی ہیں, دوسرے ہیں جنرل نعیم اشرف صاحب جو کور کمانڈر ملتان ہیں, انتہائی اہم
پوزیشن ہے ان کی بھی، وہ بھی دسمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. جنرل شیر افغان ہے جو اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن ہے، وہ بھی دسمبر کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے. قاضی محمد لیفٹیننٹ جنرل قاضی محمد اکرم صاحب ہیں، وہ بھی دسمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. جنرل بلال اکبر ہیں جو کہ ڈی جی رینجر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ایک اہم کور کی کمانڈ کر رہے ہیں، کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت چیئرمین این ڈی میں ہیں جنرل محمد افضل صاحب، وہ بھی ماہ دسمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ جو لاٹ تھی، وہ لاٹ جن میں سے اگر ایکسٹینشن نہ ہو پاتی باجوہ صاحب کی تو انہی میں سے کسی نہ کسی نے یا اس سے قبل جو جن ستار صاحب ہیں ان میں سے، یا مطلب یہ وہ لاٹ تھی جو اس جو آرمی چیف، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنرل ہمایون عزیز صاحب جو ہیں جو ابھی دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ جب بات چل رہی تھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو وہ تیسرے نمبر پر تھے جن کی ایکسپیکٹڈ تھی، تو اب وہ دسمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب وہ جو معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ تو چل رہے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے بات بھی ہوگی. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پی ڈی ایم میں جو عوامی تحریک کی شکل میں سامنے نظر آ رہی ہے، وہ کس حد تک اب ٹف ٹائم دے گی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے ان کو، تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، کوششیں کی گئی. بیچ میں 2 ریٹائرڈ جنرل تھے، ان کے ذریعے میسیج بھجوائے گئے میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ کس طریقے سے اس کو کول ڈاؤن کریں، اور کچھ سگنل ایسے بھی دے گئے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے. لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو ہسٹری ہے اس میں ایک عجیب سا پلٹا کایا ہے، اور وہ یہ کہ اس سے قبل جب بھی معاملات ہوتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیں کہ نواز شریف بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیچ میں جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو آرمی چیف جو اس وقت کے ہوتے تھے وہ بیچ میں آ کر مصالحت کا کردار ادا کرتے تھے، ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب روز اول سے ہی آرمی چیف باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے ایک فریق کی شکل میں لیا ہوا ہے.